السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ خبریں ہیں اور مصدقہ خبریں ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ناراض رہنما قوم کی رہنمائی کے لیے ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے چند ہفتے پہلے ری امیجننگ پاکستان کے عنوان سے مختلف شہروں میں سیمینارز کا اہتمام کیا تھا، جس میں ملک کے دیرینہ سیاسی مسائل اور ان کے حل پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ اب ایک مختصر وقفے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ باسی کڑی میں پھر سے ابال آنا شروع ہوا ہے اور جماعت سازی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا پاکستان کو مزید کسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے؟ گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن نے 3 سیاسی جماعتوں کو رجسٹرڈ کیا، جس سے پاکستان میں رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی تعداد اب 171 ہو گئی ہے۔ لیکن پرانے چہروں کے ساتھ نئی سیاسی جماعت بنانے سے کیا تبدیلی آئے گی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موجودہ سیاسی جماعتوں کے اندر ہی جمہوری قدروں کو مضبوط کیا جاتا۔ اس کی بجائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی جماعت سازی پر زور دیا جا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو برطانیہ میں صرف 11، امریکہ میں 209 اور بھارت میں 62 جماعتیں انتخابی سیاست میں مؤثر کردار ادا کری ہیں۔ ایسے میں پاکستان جیسے نیم جمہوری ملک میں مزید کسی سیاسی جماعت بنانے کی کتنی ضرورت ہے، اور کیا پرانے چہروں کے ساتھ نئی سیاسی جماعت کچھ تبدیلی لا سکے گی؟ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ حبیب صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب کو لگتا ہے کہ آج نئی جماعت کی ضرورت بھی ہے اور جگہ بھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی پالیٹکس ہو یا دنیا کی کوئی پالیٹکس ہو، ہمیشہ جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں ہم سیاسی جماعت کی گنجائش ہوتی ہے۔ اچھا، خواہ کتنی ہی اسٹیبلش سیاسی جماعتیں ہوں، کیونکہ انسانی ذہن محدود نہیں ہے، وہ نت نئے خیالات سوچتا رہتا ہے، اور اگر پرانی سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو نئے خیالات کے مطابق ایڈجسٹ نہ کریں تو پھر ڈیفینیٹلی ایک نئی سیاسی جماعت یا نئی سیاسی تحریک جنم لیتی ہے۔ آپ یہ صرف پاکستان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، آپ پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ آج کل کے زمانے میں، مطلب 2022 میں امریکہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک باقاعدہ طور پر جو فارورڈ پارٹی ہے وجود میں آ رہی ہے۔ ڈیموکریٹ چھوڑ رہے ہیں اور ریپبلکن دونوں کے لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیاں چھوڑی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہ لیفٹ نہ رائٹ، ہم فارورڈ پارٹی ہیں، یعنی آگے بڑھتے ہوئے ہم چیزوں کو سوچیں گے۔ کیونکہ پوسٹ ماڈرنزم کا زمانہ ہے، بہت سارے ایسے خیالات ہیں جو پرانی سیاسی جماعتیں جن کے متحمل ہی نہیں ہوتی۔ آپ اٹلی میں دیکھیے، اٹلی میں اب جو وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ 2005 میں ایک شخص کو ٹی وی سے نکال دیا گیا۔ تو بیپ گریلو بڑا مشہور ایک کمیڈین تھا۔ اب بیپ گریلو کو جب ٹی وی سے نکالا گیا، کیونکہ سیاستدان اس سے ناراض ہوتے تھے اور وہ اس کا جو پنچ تھا وہ سیاستدانوں کے اوپر ہی ہوتا تھا، تو ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں سیاسی مزاح کار یا کمیڈین۔ اب جب وہ بندہ ٹی وی سے نکلا تو اس نے انٹرنیٹ پہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا شروع کیا، اور اس نے ایک 5 سٹار موومنٹ کی داغ بیل ڈالی۔ اچھا، 2005 میں۔ اور 5 سٹار موومنٹ جو تھی، اب اس کے جو 5 سٹارز تھے اس میں ماحولیات تھا، اس میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی تھی، اس میں گرین مطلب یہ جو یعنی جو گرین ایکولوجی ہے وہ تھا، ڈائریکٹ ڈیموکریسی تھی، اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ ٹیکنالوجیکل انوویشن کے ساتھ اس نے کہا کہ جناب انٹرنیٹ جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے۔ اب ایک کمیڈین ہے 2005 میں، 2009 میں وہ پولیٹیکل پارٹی بنی اور 2019 میں برسر اقتدار آ گئی۔ اب جو اس کا جو کانٹے، جو کانٹے اس کا ایک جو گوسپ کانٹے اس کے پرائم منسٹر بھی رہے اٹلی کے 2019 سے 2021 تک۔ تو ایک پولیٹیکل پارٹی دنیا کے ہر معاشرے میں، ہر جمہوری معاشرے میں اس کی گنجائش موجود ہوتی ہے، بشرطے کہ ایک نئے خیال کے ساتھ آئے۔ پاکستان سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ آل انڈیا مسلم لیگ بنی، اور یہ نیا خیال تھا نا اس وقت۔ اس سے پہلے بھی جماعتیں تھیں لیکن ایک نیا خیال تھا۔ آل انڈیا جو نیشنل کانگریس بنی، بی جے پی بنی انڈیا میں۔ تو پاکستان کے اندر جب پاکستان ابتدا میں تو یہ خیال تھا بہت سارے لوگوں کا کہ شاید پاکستان میں سنگل پارٹی کی حکومت ہونی چاہیے، لیکن بعد میں یہاں پہ جناح عوامی لیگ بھی بنی، جس میں جو حسین شہید سہروردی صاحب نے بنائی، اور پھر وہ شیخ مجیب کے پاس چلی گئی۔ تو دیکھیے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آگے بڑھتی رہتی ہیں بشرطے کہ ان کے پاس نیا خیال ہو۔ نیا خیال اس پارٹی کے پاس کیا ہوگا، کیا بیانیہ ہوگا؟ اگر تو میں ری امیجننگ پاکستان، جس کا بھی آپ نے اپنے ابتدائی میں حوالہ بھی دیا، میں اس کو دیکھوں تو ری امیجننگ پاکستان
دراصل اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، جو میں نے اس کی کوریج دیکھی، جو ٹی وی پہ دیکھا، جو ایک آدھ اجلاس پہ ان کا جو جلسہ تھا اس میں میں خود بھی حاضر تھا، سوشل میڈیا پر بھی وہ اس بارے میں بڑا بحث وہ کافی مباحثہ چیزیں، کروا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس نیا کیا ہے۔ ایکچولی اب تک جتنی بھی تقریریں شاید خاقان عباسی صاحب کے انٹرویوز میں نے سنے، یا جتنے بھی میں نے شاید ان کے مفتاح اسماعیل صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، فواد صاحب بھی ان کے ساتھ ایک موقع پہ شامل ہوئے تھے، وہ بعد میں وزارت کو، نگران وزارت کو پیارے ہو گئے، تو ان سب لوگوں کے پاس تنقید کے لیے مواد تو بہت کافی ہے۔ یعنی یہ بتاتے ہیں کہ فلاں وقت میں نے ایسا کہا لیکن ایسا نہیں ہوا، اصل میں فلاں وقت میں فلاں پالیسی لائن ہونی چاہیے تھی، یہ نہیں ہوئی، اچھا پاکستان کے اندر فلاں 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 مسائل ہے، یہ اس وجہ سے پیدا ہوئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے پاس آگے بڑھنے کا دوسروں سے مختلف راستہ ہے، یا صرف یہ ہے کہ یہ کام میں بہتر کر سکتا ہوں؟ جی دیکھیے دو واضح چیزیں، جو پولیٹیکل اپروچ ہے اور ایک مینیجریل اپروچ ہے، اور اس وقت ہمیں مینیجریل اپروچ کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ آپ کا خیال ہے؟ اچھا، یہ آپ کا خیال ہے؟ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر آتی ہے تو ہمیں مینیجریل اپروچ کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں آپ کے جوش و جذبے کی داد دیتا ہوں، اچھا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پولیٹیکل اپروچ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ اچھا، پولیٹکس سب کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے، وہ تو مینجمنٹ جو ہے، جو مینیجریل کام ہے، یہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کا کام نہیں، یہ ٹاسک اچیو کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو دو طرح کی صلاحیتیں چاہیے، پالیٹکس میں ہی عمومی طور پہ دو طرح کی صلاحیتیں چاہیے، ایک سیاسی کہ آپ سب کے لیے قابل قبول ہوں، اور ایک مینیجریل کہ جو کام آپ اپنے ذمہ لیں اس کو پھر پورا کر سکیں۔ اب یہ جو تینوں اصحاب ہیں ہمارے، اب یہ ان کی وجہ جو ہے الگ ہونے کی اپنی پارٹیوں سے، وہ کوئی نئی سیاسی سوچ نہیں ہے، وہ اپنے ان کے اختلافات ہیں۔ وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے اپنی پارٹی سے جو اختلافات تھے وہ کچھ اور نوعیت کے تھے، جی، کیونکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب شاید بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی ایک نشست جیتنا چاہتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو یہ پرابلم ہے، اور وہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ جناب جس پارٹی میں تھا پی ایم ایل این میں، مجھے اسحاق ڈار صاحب نے باقاعدہ طور پر وزارت سے نکلوایا، اور پھر الٹیمیٹلی وہ پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری شکایتیں لگایا کرتے تھے نواز شاہد شریف خاقان عباسی صاحب بھی کچھ اسی طرح کے شکایات، مطلب وہ ان کی بھی کچھ اس طرح کی مریم نواز صاحبہ سینئر نائب صدر بنی اور پھر چیف آرگنائزر بنی تو ڈیفینیٹلی ان کی دلچسپی ہوئی۔ تینوں لوگوں کو پارٹی میں، یعنی دو کو پی ایم ایل این میں اور ایک کو پیپلز پارٹی میں، یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ دراصل یہ دونوں خاندانی پارٹیاں ہیں، اور ان خاندانی پارٹیوں کے ہوتے ہوئے کسی کو یہ اختیار یا موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنی پولیٹیکل تھاٹ یا اپنی مینیجریل اپروچ، آپ کی پسند کا لفظ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، اس کو بروئے کار لا سکیں۔ اس وجہ سے یہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ اب اس میں دو سبب، ایک تو یہ کہ ہماری ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا ہوگا کہ اگر انہوں نے یہی رویہ رکھا کہ صرف اور صرف خاندانی، اپنے خاندان تک ہی سب کچھ محدود رکھا، تو اس کے نتیجے میں پارٹیز ان کی پارٹیز چل نہیں پائیں گی۔ ان تینوں کے پاس ایک بڑی بنیادی چیز موجود ہے، وہ ہے ایک سرمایہ اور سیاسی تجربہ۔ سرمایہ بھی پولیٹیکل پارٹی میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ہے کرزما۔ کرزما پولیٹیکل سائنس کا ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب آج تک متعین طور پر نہیں دیا جا سکا۔ نواز شریف صاحب کیوں مقبول ہیں، شہباز شریف صاحب کیوں مقبول نہیں؟ اسی طرح مریم نواز صاحبہ اپنے کارکنان پہ زیادہ مؤثر کیوں ہیں، جناب حمزہ شہباز نہیں ہیں۔ بالکل۔ عمران خان صاحب اچانک اتنے مقبول کیوں ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو اورا ہے، وہ جو ان کا اثر، جو ان کی شخصیت کا اثر تھا، وہ آصف علی زرداری صاحب میں کیوں نہیں نظر آتا؟ دیکھیے یہ ایک کمپلیکس چیز ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس میں کرزما کہاں پہ ہے۔ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب ایک شکوہ سنجی کے انداز میں، جو ان کا سیاسی پولیٹیکل نیریٹو ہے یا پولیٹیکل ڈسکورس ہے،
وہ شکوے اور شکایتوں پر مبنی اس ڈسکورس کے ساتھ وہ کرزمیٹک ہو سکتے ہیں؟ دس از اے بگ کوسچن. اور پیسہ یس یہ تینوں کامیاب لوگ ہیں, اگرچہ دو خاندانی طور پہ, اور شاید کا کان عباسی صاحب نے اپنا پیسہ کچھ, ان کی اپنی مدد بھی, اس میں اپنی محنت بھی شامل ہے, لیکن کچھ ان کا پیچھے سے بھی آیا ہوا ہے, یعنی وراثت میں انہیں ملا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ تینوں آئندہ 1 سال میں یا 2 سال میں اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں جو حکومت میں آ سکے, تو جواب ہے نہیں. اچھا ٹھیک ہے, اگلے موضوع کی جانب ہم اور نواز شریف صاحب کی بات کر لیتے ہیں. 4 سال بعد نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں اور ان کی واپسی میں اب صرف 23 دن باقی ہیں. لیگی کارکن قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہے کے نعرے سے ان کا استقبال کرنے کے لیے بڑے بےتاب ہیں, لیکن نواز شریف صاحب نے گزشتہ دنوں بیانیے کے مد میں جو قدم بڑھانے کی کوشش کی تھی, انتہائی اپنوں کے کہنے پر میاں صاحب وہ اٹھتا قدم واپس اپنی پرانی جگہ پر رکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اب یہ مجبوری وقتی ہے یا پاکستان پہنچنے پر وہ دل کے پھپھولے پھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ اس کا فیصلہ آئندہ کے سیاسی ماحول کو دیکھ کر ہی کیا جا سکے گا. بہرحال نواز شریف صاحب اپنے بھائی کو اس ہدایت کے ساتھ کل واپس پاکستان بھیج رہے ہیں کہ وہ ان کی راہ کے قانونی کانٹوں کو دور کریں. اور یہ بھی خبریں ہیں کہ بڑے میاں صاحب وطن واپسی سے پہلے سعودی عرب, UAE اور قطر کا دورہ کر کے ملک کے لیے معاشی خوشخبریاں سمیٹنے کی کوشش بھی کریں گے تاکہ ہم وطنوں کے لیے دیار غیر سے کچھ لا سکے. نواز شریف صاحب کی واپسی کی صورت میں جلسہ زیادہ ضروری ہوگا یا ان کی سیاست کے لیے جیل جانا اہم ہوگا؟ کیا وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد سے پاکستان واپس آ رہے ہیں؟ اسی پر بات کریں گے. لندن میں موجود صحافی اظہر جاوید صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. اظہر, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت لندن میں چل کیا رہا ہے؟ نواز شریف صاحب نے کیا ہدایات دی ہیں شہباز شریف صاحب کو؟ کل وہ وطن واپس آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا جی. چل تو یہی رہا ہے کہ میاں صاحب کے وطن واپس آنے کی تیاریاں ہیں. مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کافی دنوں سے یہاں موجود ہے, جس میں سے مریم نواز صاحبہ پاکستان پہنچ چکی ہیں, اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں. تو میرے ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو میری اطلاع کے مطابق شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا الوداعی لنچ چل رہا ہے, جس میں شہباز شریف صاحب پاکستان روانہ ہونے سے کب یہ وہ ملاقات کر رہے ہیں, اور آفس بھی آج وہ نہیں آئے ابھی تک, کچھ دیر میں آئیں گے. انجینئر امیر مقام سے ان کی ملاقاتیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون اپنی سیاست کے دوراہے پہ کھڑی. اچھا, اگر یہ میں کہوں, کیونکہ میک اینڈ بریک ہے یہ. اگر میاں نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں, آخری طرف کا پتہ ہے ان کے پاس, جیسا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مینار پاکستان پہ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور اس کے لیے وہ پوری ایک کمپین چلا رہے ہیں. الیکشن کا ماحول بھی شروع ہو رہا ہے. تو اس صورت میں اب اس مرحلے کے لیے جو یہاں پر نواز شریف ہیں وہ اور ان کی پارٹی پورا زور لگائے گی اپنا. جو ٹکٹ ہولڈر پارٹی کے سامنے جو امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا اپنی 16 ماہ کی کارکردگی کو چھپانے کا کوئی طریقہ موجود ہے جو شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دوران پورے پاکستان نے دیکھی بلکہ بھگتی. اب ظاہر ہے یہ لوگوں کے ذہنوں سے تو مٹایا نہیں جا سکتا, سابق ابھی چند کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے. اور دوسری بات وہ ہے جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ وہ ایک دفعہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے ساتھ میدان میں آئیں. اب بظاہر ایسا لگتا ہے ایک طالب علم کے طور پہ مجھے کہ نواز شریف صاحب کے پاس یا پی ایم ایل این کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کے آئیں. ادروائز ان کے پاس تو کوئی بات کرنے کے لیے ہوگی نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ متفق ہو گئی ہے جماعت؟ جی حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہمیشہ سے میاں نواز شریف کا رہا, پارٹی کا نہیں رہا. اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب جو صدر ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ آج کل بھی ہیں, تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ انہوں نے کبھی بھی اختیار نہیں کیا. اور ابھی بھی جو صدر کے طور پہ ان کے پاس جو اختیارات ہیں, یہاں یہ بات چلی کہ وہ اسپیشلی یہاں آئے ہیں, اور اس میں بھی جو آپ تک نواز شریف صاحب ایک دفعہ ہی بولے ہیں ریسنٹ ویکس میں, اور وہ جو بولے ہیں وہ اپنی پارٹی کے جو ان کا اجلاس تھا اندرونی یہاں پہ لاہور میں, اور اس سے ویڈیو لنک کے ذریعے تو اس کی بات ہوئی ہے. اس کے بعد سے اب تک ہم نے ان کو نہیں سنا, لیکن جو شہباز شریف صاحب کو سنا, اسحاق ڈار صاحب کو سنا, ان سے بات ہوئی تو ان کا جو بیانیہ, جب سوال بھی ہوا تو ان کا بیانیہ معیشت لگ رہی تھی, معیشت کی بحالی تھی. لیکن اظہر اب آپ ذرا تصور فرمائیے نا
शहबाज शरीफ साहब अगर मईशत की बात करेंगे या इसहाक डार साहब मईशत की बात करेंगे तो यकीन रखें पाकिस्तान में कोई इसको नहीं मानेगा। इसहाक डार साहब अपनी वैल्यू एंड शाइन दोनों खो चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब भी खो चुके हैं। मतलब ये तो मईशत की बात करें तो फिर इसका मतलब है कि लोग खुदकुशियां करने के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ पे तो अप्रोच ये है। अब तो लोग सिर्फ नवाज शरीफ साहब का इंतजार कर रहे हैं। जी देखिए, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये उन दोनों ने कहा, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो आखिरी स्पीच थी उसमें हमें जो झलक मिली वो आपने सुनी होगी। और मैं तकरीबन कोई 3-3.5 साल से जब से मियां साहब यहाँ आए तो उनसे अक्सर मौका मिलता है बात करने का, मिलने का। हफ्ते में एक आध दफा जरूर सुन भी लेते हैं उनको। तो उनका जो उन्होंने उस दिन ये बात की है, ये पिछले 3 साल से वो यही बात कर रहे हैं। अच्छा। और तसलसल के साथ कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जो 3-3.5 साल पहले आके कहा था कि मेरी निकलने के जिम्मेदार जो शख्स हैं, जो उनके नाम लिए और मेरे साथ जो ज्यादती हुई, वो कहते हैं बकौल उनके मुल्क के साथ ज्यादती हुई, वो एक गठजोड़ था जजों और जर्नलों के दरमियान उस वक्त पे। तो वही बात आपने 1 हफ्ता भी नहीं हुआ शायद वो भी सुनी। तो अब हमें इंतजार करना होगा कि नवाज शरीफ का बयानिया क्या। अच्छा, और अजहर हमें ये भी बताएं। 21 सुने, 1 मिनट, उनका बयानिया आपको मिलेगा 21 अक्टूबर की जो तकरीर होगी। वो तकरीर सेट करेगी कि नवाज शरीफ क्या बयानिया लेके चलते हैं। नवाज शरीफ साहब बहुत सबकी वो सुनते हैं, सबकी आरा सुनते हैं बात, लेकिन करते वो वही हैं जो उनके जहन में होता है, जो अपना फीडबैक लेके उनके हवाले से जो उनके जहन में। मेरा ख्याल है कि हबीब साहब ज्यादा समझते हैं इस मामले को, बड़े करीब से उन्होंने उनकी सियासत को भी देखा है। तो हमेशा ही हुआ ये कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट चीजें हैं वो हमेशा हावी रही हैं उनके बयानिए पर। तो अजहर इसका मतलब है कि हम आइंदा इलेक्शन में अगर जाते हैं और नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाते हैं तो एक्चुअली आपकी असेसमेंट ये है कि बयानिया वही होगा जो उन्होंने अपनी पार्टी को बताया है कि भाई फलां जज फलां जर्नैल इन्होंने ये किया। देखिए, 2 चीजें हैं। सियासतदान जो होता है वो अपने आप को हालात के मुताबिक डालता है वक्ती तौर पे, या कुछ मतलब उसके एडवांटेजेस लेने के लिए। अब मुस्लिम लीग नून को पता है कि एक लड़ाई चल रही है पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अब वो उस लड़ाई में अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते इस वक्त, क्योंकि उनको जो ग्राउंड मिल रही है, जो एक पीटीआई जो उनकी सबसे बड़ी हरीफ जमात है इस वक्त, अगर वो उस में हिस्सा डाल के उस जमात के साथ खड़े हो जाते हैं तो ये अक्लमंदी भी नहीं होगी। ये एक सोच है इनकी और वो बड़ी स्ट्रांग सोच है कि इस वक्त जबकि वो आपस में दस्तों गिरेबान है तो हम जाके क्यों बीच में अपना सारा दे के। लेकिन अगर अगेन ये सोच मुस्लिम लीग नून की है, मियां साहब की सोच इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। और ये भी खबरें आ रही थी कि मरियम नवाज साहिबा भी इसी बयानिए की कायल हैं, वो भी चाहती है कि यही बयानिया होना चाहिए। और हमने देखा भी पाकिस्तान में जितने जलसे वो करती रही पिछले कुछ अरसे में, उन्होंने तो बल्कि लाइव जलसों में जजेस की तस्वीर भी दिखा दी और नाम भी ले दिए। तो आपको क्या लगता है, आपने कहा मियां साहब किसी की मानते नहीं है, सुनते सबकी हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा की वो मानते हैं? नहीं, मैंने क्या मेरी बात सुनो, बात ये मैंने ये नहीं कहा मानते नहीं है, मैंने कहा उन्होंने अपना एक रोड मैप बनाया होता है। बात ये है कि क्या इस वक्त देखना है कि क्या मुस्लिम लीग नून को एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया सूट करता है कि नहीं, क्योंकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया तो इस वक्त पीटीआई के पास है। पीटीआई जो कुछ मामला चल रहे हैं वो बयानिया तो उनके पास। अब नून लीग के पास जो इस वक्त जो इनकी सोच कुछ लोगों की है कि हमें मैक्सिमम पॉलिटिकल फायदा लेना है। अब मियां नवाज शरीफ साहब जरूरी नहीं है कि अभी कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट इस लेवल पे जाए, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहे, ठीक है, उसको आगे ना बढ़ाएं, अपना मैक्सिमम फायदा लेके इलेक्शन जीता जा सके। इस वक्त मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा टारगेट इलेक्शन जीतना है और उसमें वो किसी किस्म की कोई एडवेंचरिज्म नहीं करेंगे, ना नवाज शरीफ साहब करेंगे, ना शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही इस चीज के कायल है कि इस तरह का इलेक्शन में मैक्सिमम फायदा लेने का। उनको तो फायदा यही है कि दोनों की लड़ाई रहे और हम साइड पे। अच्छा अजहर ये बताइएगा, हाल में अजहर ये बताइएगा कि एक पाकिस्तान में अमूमी तासुर है कि मियां साहब जो हैं वो किसी सेटिंग पे तशरीफ ला रहे हैं, कोई डील है या कोई मामला है। आपको क्या लगता है कि वाकई कोई ऐसी सेटिंग, कोई अरेंजमेंट, कोई बंदोबस्त, कोई सहूलतकारी मौजूद है? देखिए जी हबीब साहब, इस वक्त जो मसला है ना, जो आप एस्टेब्लिशमेंट का भी अगर कहें,
ان کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کو پتا ہے جو 9 مئی کے واقعات 9 مئی کے واقعات ان کے لیے 9/11 تھا جس امریکہ میں ہوا. وہ کسی بھی صورت میں اس 9 مئی کے جو ذمہ دار یا جن پہ الزامات لگتے ہیں جو یہاں ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں، میرا خیال یا آپ بھی میرا خیال شاید اس سے اتفاق کریں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کے وہ لوگ جو ہیں اس کے ذمہ دار دوبارہ اقتدار میں آئیں. تو اس ساری صورتحال میں اب میاں نواز شریف صاحب کی جو ڈیل یا ڈھیل، ان کو اب 3.5 سال بعد اگر وہ الیکشن پہ تو انہوں نے آنا ہی آنا تھا چاہے کچھ بھی ہو. آپ نے دیکھا جولائی 2018 میں بھی جب ایون ان کو سزا ہوئی تھی اور انہیں پتا تھا میں نے جیل جانا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئے الیکشن لڑنے کے لیے. اس وقت بھی میں ان کے ساتھ تھا اور میں نے پوچھا بھی، وہ بات بھی ہوئی. تو مطلب اس میں بہت ساری چیزیں جو آپ ان کو آفر بھی ہوئی ابو دھابی ایئرپورٹ پہ کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، میں ساتھ تھا اس وقت. ساری چیزیں آپ کو ہم جو مطلب بہت ساری آفر اس وقت بھی انہوں نے اس ڈیل کو ٹھکرایا. یہ کا یعنی شاید 2018 کی. تو ابھی بھی میاں نواز شریف کے لیے اس سے زیادہ بہتر جو فضا اب نہیں ہو سکتی کہ وہ پاکستان آئے. ایک جب وہ پاکستان اتریں گے، مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ اندرونی اختلافات بھی ہیں. اگر آپ لاہور یا پنجاب کی سیاست حبیب صاحب میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں تو جو 2 دھڑے ہیں، میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں ان کو بھی پتا ہے، جب تک نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے، یہاں نہیں بیٹھیں گے، وہ 2 دھڑوں کی لڑائی آپس میں چلتی رہے گی. تو جب تک ان حالات میں نواز شریف صاحب کی مجھے کوئی پری ارینج وہ کیا کہتے ہیں ڈیل نہیں نظر آتی، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کس کے ساتھ ڈیل کریں گے؟ اصل معاملہ تو ان کے پاس ہے، نہ ہی ان کا مزاج ہے، نہ ہی ان کی ریپوٹیشن ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے جو یہاں پہ نواز شریف کو توقع ہے کہ ان کو نیوٹرل جو یہاں فیئر پلے ہے عدلیہ کی طرف سے وہ ملے گا، جو پچھلے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں ان کا خیال ہے یا گمان ہے کہ وہ ان کو فیئر پلے کی ان کی تعریف کیا ہے؟ میاں صاحب کی فیئر پلے کی تعریف کیا ہے کہ کیا وہ آئیں، انہیں گرفتار نہ کیا جائے یا جیل میں ڈال کے فوراً ضمانت دے دی جائے؟ کیا ہے ان کی یہ ہے کہ جو فیئر پلے عدالتی کی طرف سے عدلیہ کی طرف سے ان کی جو توقع ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمات غلط بنائے گئے تھے. جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جو کچھ رول پلے کیا ود ان ویکس ان کے خلاف مطلب مسلسل سماعت کر کے جو فیصلہ کروایا، جو جسٹس بشیر صاحب اور جسٹس ارشد ملک، اس کے بعد شوکت صدیقی صاحب کی گواہی ہے جسٹس، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جو نیوٹرل ججز ان کے بقول جو پہلے وہ ایک طرف ان کا جھکاؤ تھا، جو الزامات ہیں وہ نہ ہو، اور جو نیوٹرل ججز کے سامنے اگر ان کا کیس پیش کیا جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز بے بنیاد ہیں، انہیں وہ فیئر پلے عدالتی حد تک دیا جائے تو وہ اس میں کلیئر ہو سکتے. تو یہ ان کے نزدیک جو فیئر پلے ہے اس کی تعریف یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اظہر جاوید، آپ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کمیشن نے نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست جاری کر دی ہے، جس پر اعتراضات اور اس کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی اور اس کے بعد 54 دن کا انتخابی شیڈیول دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کے اعلان کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ سخت سردی کی وجہ سے جنوری میں الیکشن کرانے کا فیصلہ درست نہیں ہے، اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اسی پر بات کریں گے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد پروگرام میں موجود ہیں. قمر دلشاد صاحب، اب یہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی سامنے آ گئی ہے صورتحال، اس سے اب یہ لگتا ہے کہ الیکشن کی طرف اب معاملات تیزی سے جائیں گے؟ الیکشن کمیشن نے اپنا جو روڈ میپ دیا ہے اس پر وہ جو ہے رواں دواں ہے وہ چل رہا ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ حلقہ بندی تو آج انہوں نے 27 ستمبر کو حتمی تو نہیں ہے، یہ غیر حتمی ہے. اس کے بعد حتمی جو ہوگی آفیشیل جو ہوگی وہ 30 نومبر کو ہوگی. لیکن اس سے پہلے انہوں نے سب سے بڑی اہم بات یہ کی کہ کل انہوں نے پولنگ اسکیم کا بھی اعلان کر دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ 91 یعنی 91,000 پولنگ اسٹیشن بنیں گے، 10 لاکھ کا عملہ چاہیے. ساتھ ساتھ انہوں نے ضابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا جو 4 اکتوبر کو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں پارلیمانی جماعتیں ان کو طلب کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ بڑی اہم پیش رفت کی جو ہمارے حبیب اکرم صاحب بڑے کی چیز کو انالیسس کرنے والی شخص ہے وہ، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو 18 ترمیمیں کی ہیں الیکشن رول میں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں بھی کافی بدعنوانیاں جو ہوتی ہیں بے ضابطگیاں اس کو بھی ازالہ ہو سکے گا، اس میں باقاعدہ سیپریٹ اکاؤنٹ کھولنا. اچھا یہ بتائیے گا قمر صاحب کہ یہ جو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست ہے
اس میں جب آئے گی تو اس میں تبدیلی کے کتنے امکانات ہیں آپ کے تجربے کی روشنی میں؟ اس میں ہمیں بات یہ کہ آج انہوں نے جو غیر حتمی جو جاری کر دی، اب اس کے اوپر اعتراضات دیکھتے ہیں کتنے آتے ہیں۔ اب اس پر اعتراض، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی زیادہ اس میں چینجنگ نہیں ہے، تو ممکن ہے اعتراضات کم ہوں اور وہی جو ہے جو ہماری قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں اسی کو برقرار رکھا جائے تو پھر کوئی اس پہ زیادہ اعتراضات نہیں ہوں گے، وہی سیٹیں رہیں گی، وہی قومی اسمبلی کی، وہی صوبائی اسمبلی کی۔ تو پھر یہ بہت لوگوں کو جو شکوک و شبہات تھے کہ جناب کوئی حلقے چینج ہو رہے ہیں، ہماری کانسٹیٹیوشن چینج ہو رہی ہے، ہمارے پٹوار سرکل چینج ہو رہے ہیں، تو وہ شاید اس سے وہ معاملہ جو ہے طے ہو جائے گا۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے، تو اعتراضات کا پتہ چل جائے گا 15 دن میں 10 دن میں کہ اعتراضات کتنے آتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو سنا ہے کہ اس میں یہ کیا ہے کہ انہوں نے کافی حد تک لوگوں کو ریلیف دیا ہے، کسی قسم کی بھی کنٹروورشل چیز اس میں شامل نہیں کر رہے، تو یہ ایک بہترین پیش رفت ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ جو ایک اور ہے، پورا 30 اکتوبر تک یہ ساری جو ہوگی اعتراضات، اس پر باقاعدہ ہیئرنگ ہوگی الیکشن کمیشن کے چاروں ممبر ہیں، 5 بما چیف الیکشن کمیشن کے، تو گویا اب ہم سمجھیں کہ الیکشن اپنے وہ جو اعلامیہ جاری کیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ جنوری کے آخری ہفتے تک ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ اس لیے جنوری کا آخری ہفتہ بھی ہے، لیکن بعض سیاسی جماعتیں تھوڑا سا ہمیں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی زیادہ موسم خراب ہوا اور تو پتہ چل جائے گا 30 نومبر کو، تو پھر یہ ضرور ممکن ہے کہ جو انتخابی شیڈول جو ہے وہ 5 یا 6 دسمبر کو کرے، تاکہ یہ جو فروری کا 4 یا 5 فروری کو انتخابات ہو جائیں، تاکہ موسم بھی ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب، آپ پروگرام موجود ہے۔ حبیب صاحب، آپ نے تو وہ دیکھی ہے ابتدائی فہرست جو ابھی آئی ہے، کیا کوئی بڑا چینج ہے؟ دیکھیے اس میں اصولی طور پر تو کوئی چینج نہیں۔ پہلے میں آپ کو حلقہ بندیوں کے بارے میں ذرا بتا دوں کہ یعنی موجودہ جو حلقہ بندیاں ہیں اس میں جو ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اس کے لیے سمجھ لیجئے کہ 9 لاکھ سے کچھ زیادہ، یعنی 9,05,000 ہے پنجاب میں اور 9,43,000 تک جاتا ہے بلوچستان میں، یعنی اتنی آبادی کی بنیاد پہ آپ کی ایک نشست بن رہی ہے قومی اسمبلی کی، اور صوبوں میں چلے جاتے ہیں تو یہ تقریباً 4 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے اور تھوڑا ویری کرتی ہے تمام صوبوں میں۔ تو اس آبادی کے اعتبار سے اسے کہتے ہیں کوٹا، تو اس کوٹے کی بنیاد پہ کی گئی ہیں۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلی جو حلقہ بندیاں تھیں وہ یعنی جس کے تحت 2018 کے الیکشن ہوئے تھے، اس میں یہ انشور کیا گیا تھا کہ کوئی بھی ایک حلقہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں نہ جانے پائے سوائے بلوچستان کے۔ بلوچستان میں چونکہ تھن پاپولیشن تھی، اس وجہ سے وہاں پہ 2 اضلاع میں حلقہ چلا جاتا تھا۔ یہاں پر یہ انشور کیا گیا ہے کہ زیادہ تر آپ کا جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے بالخصوص اس میں آپ 2 ضلعوں تک نہ پھیلیں۔ اگرچہ خیبر پختونخوا کے جو نئے سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں ان میں کچھ ایسی صورتحال پیش آئی ہے، حافظ آباد میں ایسی صورتحال پیش آئی ہے۔ حافظ آباد کی آبادی اس وقت 13.5-14 لاکھ تھی، تو اس وقت 1 سیٹ تھی، اب بھی آبادی میں اضافہ ہوا ہے تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، کچھ اس طرح کہ 1 سیٹ تو ایسی ہے جو مکمل ڈسٹرکٹ حافظ آباد میں ہے اور دوسری سیٹ جو ہے اس کا کچھ حصہ گجرانوالہ میں اور کچھ حافظ آباد۔ اچھا، اس طرح کا معاملہ ہوا۔ اسی طرح چکوال اور تلا گنگ کے درمیان ہے۔ مری بھی اب چونکہ ڈسٹرکٹ ہے لیکن مری کو راولپنڈی کے ساتھ ایڈجسنٹ رکھا گیا، تو سیٹوں کی شکل کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، لیکن وہ اضلاع کی حد تک ہے۔ کہ اسی طرح ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک میں آبادی تھوڑی تھی لیکن وہاں پہ قومی اسمبلی کی 1 سیٹ تھی، تو اب ٹانک کے حلقے کو تھوڑا پھیلا کر جو ڈیرہ اسماعیل خان کے کچھ تحصیلیں ہیں وہ اس میں شامل کر دی گئی ہیں، تو اس طرح کی ایڈجسٹمنٹس جو ہیں وہ کی گئی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اعتراضات اس میں؟ مجھے نہیں لگتا کوئی بہت بڑے اعتراضات آئیں گے۔ اچھا، مطلب اعتراضات آپ نے قانون کی پیرامیٹر کے اندر ہی اٹھانے ہیں نا، تو وہ تو نہیں آئیں گے اعتراضات، مجھے لگتا ہے، کیونکہ ویسے بھی جب آپ حلقہ بندی پہ جو اعتراض ہوتا ہے وہ پیریفریز میں ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کور آف دی کانسٹیٹوئنسی پہ کوئی اعتراض ہو گیا کہ یہ کیوں اس میں شامل کیا، معمولی اعتراض کہ جی فلاں یونین کونسل نکال دیں، فلاں یونین کونسل کا پورا فلاں پٹوار سرکل نکال دیں، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور حبیب صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جنوری میں چونکہ موسم کی کنڈیشنز بڑی سخت ہوتی ہیں، برف باری ہو رہی ہوتی ہے کچھ علاقوں میں، تو وہاں پہ اب ذرا اس پہ نظر ثانی کی جائے کہ الیکشن تھوڑے بعد میں کرا لیے جائیں، یہ وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے، اٹھ سکنا نہ فٹے منہ گوڈیاں دا۔ بات یہ ہے کہ مطلب جب آپ نے حجتیں کرنی ہیں الیکشن روکنے کے لیے، الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے، تو آپ حجتیں یہ بھی کر سکتے ہیں
کہ جناب یہ یہاں پہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کچھ پاکستانی امکانی طور پر جنوری کے آخری ہفتے میں چاند پہ ہوں تو پھر وہاں پہ بھی ایک پولنگ اسٹیشن بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ الاسکا میں فلاں جگہ پہ اتنی پاکستانی کمیونٹی ہے تو لہٰذا وہاں پر بھی ایک لگانا چاہیے ہمیں پولنگ بوتھ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تھوڑے دن بعد آپ سنیں کہ ہم تو کیٹو میں بھی تو کیٹو بھی تو پاکستان کے اندر ہے نا, تو کیٹو کی چوٹی پہ دنیا کا بلند ترین پولنگ اسٹیشن. اچھا, کبھی جنوری میں پاکستان میں الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک گروہ ہے جو ہمیں ہماری ہی تاریخ بھلانا چاہتا ہے اور ہمیں اپنی سیاست کے مطابق ہمیں سمجھتا ہے کہ یہ بھیڑے ہیں کہ جو بلیٹ کرنا شروع کر دیں گی کہ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن ذرا ڈیلے کر دے تو ہم بھی بے 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 کرتے ہوئے ڈیلے کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیے آپ کی جو مزے کی بات 1959 میں جنرل ایوب خان آف ڈیولپمنٹ, دا ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ جسے کہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو اپنا بیسک ڈیموکریسی کا سٹرکچر بنایا تھا اس میں پورے پاکستان میں, اس وقت مشرقی پاکستان بھی ہمارے ساتھ تھا اور مغربی پاکستان یہ والا جو آج کا پاکستان ہے, اس پاکستان میں الیکشن کی ڈیٹ میں نے آج دیکھی کہ وہ کیا تھی, تو وہ 26 دسمبر تھی. اچھا جی, یعنی سردی کا بھی پیک. ہاں, اس وقت کسی کے ذہن رسا میں یہ برف والا خیال تو نہیں آیا, نہ موسم کی شدت کا خیال آیا. اس وقت کیا دسمبر میں برسات ہوا کرتی تھی؟ دسمبر تو یہی تھا. اچھا, اس کے بعد اب تو موسم چینج ہونے سے دسمبر کچھ بہتر ہو گیا. 1970 کا الیکشن, دا سو کالڈ اونلی فری اینڈ فیئر الیکشن, اچھا, which I don't believe, لیکن 1970 کا الیکشن 7 دسمبر کو ہوا تھا. اچھا جی, اس وقت کا دسمبر میں سورج سوا نیزے پہ ہوتا. اس کے بعد آگے 1988 کا الیکشن 16 نومبر کو ہوا تھا. لیکن ابھی اب موسم تھوڑا چینج ہو گیا نا, سردی تھوڑی لیٹ آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں جنوری کے فرسٹ ویک میں دھند پڑنا شروع ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی اینڈ آف دا جنوری بہت سارے علاقوں میں برف پڑ رہی ہوتی ہے. عثمان نعمان, میں آپ کی اس بات کی میں داد تو دے سکتا ہوں, لیکن مجھے آپ اپنی اس دعوے کا کچھ سائنٹیفک ڈیٹا تو دینا. اب پچھلے کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا, یہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے, سرد نہیں رہا, یہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ فلاں وقت ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو اتنی بڑی سردی پڑا کرتی تھی, اب تو اتنی سردی نہیں رہی. یہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے. آپ مجھے ڈیٹا دیں. اسی بات پر تو سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں. سیاسی جماعت, میں تو سیاسی جماعتوں کو آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ 1970 میں الیکشن لڑا سیاسی جماعتوں نے, یہ وہ پاگل تھے. 1959 میں بی ڈی الیکشن لڑنے والے پاگل تھے. اچھا, پھر یہ بتائیں کہ 16 نومبر کو بہت سارے علاقے جو شمال, بھائی کہاں پہ پرابلم آئے گا؟ پرابلم تو وہاں آئے گا نا جب برف باری ہوتی ہے. ابھی میں سن رہا تھا ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب مری میں تو برف باری ہوتی ہے. اچھا, دسمبر میں بھی تو برف باری ہوتی ہے. اور کیا پھر آپ ذرا آگے آ جائیں, 1997 میں 3 فروری کو الیکشن ہوئے تھے. اور بھائی 3 فروری اور جنوری کا آخری ہفتہ کتنا بڑا فرق ہے. پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم موسم نہیں ہے عظما نعمان, پرابلم کچھ اور ہے. کیا ہے پرابلم بتائیں؟ پرابلم حال مقیم اڈیالہ جیل ہے. اچھا, پرابلم وہ ہے, اچھا, وہ مصیبت بنا ہوا ہے. وہ کسی کو اس کا علاج کرنے کے لیے الیکشن آپ نے دیکھا پنجاب کا روکا, پھر خیبر پختونخوا کا روکا, پھر اس الیکشن میں نیا یہ نئی پخ کھول دی آپ نے, یہ جو لگاتے ہیں اس کے یہ جو نئی حلقہ بندیوں کی, اور حلقہ بندیاں میں دیکھ رہا ہوں اس میں کوئی میجر چینج نہیں ہے. پرابلم بہت زیادہ بولنا بھی ہے, اور اس پہ مجھے بریک لینی ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چین میں جاری ایشین گیمز 2023 کے مکس ڈبل ٹینس میں انڈین ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے دی. 43 سالہ پاکستانی ٹینس پلیئر عقیل خان بھارتی خاتون انکتا کی سروس بھی نہیں کھیل پا رہے تھے. ٹینس فیڈریشن نے نوجوان کھلاڑیوں کی گیم میں 43 سالہ کھلاڑی کو کیوں بھیجا, اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کریں ہمیں عرفان ظہیر. عرفان, کیا ہمارے پاس ینگ ٹینس پلیئرز کا اتنا قحط ہے کہ ہمیں ایک 43 سالہ پلیئر کو بھیجنا پڑا؟ دیکھیں, یہ کافی انفارچونیٹ اور سیڈ ہے کہ ہماری تمام کی تمام جو پرائرٹیز ہیں, جو پریفرنس ہے وہ صرف کرکٹ کے لیے ہے. اچھا, اگر اس حوالے سے دیکھیں تو ہمارا عقیل خان جو ہے وہ پاکستانی رینکنگ میں نمبر 1 پلیئر ہے. اچھا, کیونکہ ہمیں سب معلوم ہے کہ انٹرنیشنل ایونٹس کی میں پارٹیسپیشن کی وجہ سے جو سامول ہے کہ وہ اویلیبل نہیں ہوتے, وہ کئی دفعہ ڈومیسٹک نہیں کھیلتے, تو یہ آپ نے اپنا نمبر 1 پلیئر بھیجا. اچھا, یہ ہمارے نمبر 1 پلیئر ہیں.
جی یہ نمبر 1 پلیئر ہے, پاکستانی رینک نمبر 1. نمبر 2 کی جگہ خالی ہے عرفان. میں نے کہا میں بھی اپنے آپ کو پیش کر دوں, ہو سکتا ہے میری بھی دیہڑی لگ جائے اسی طرح کہ میں بھی دنیا پھرتا رہوں. اور میں نے ریکٹ ہی ہاتھ میں پکڑنا ہے نا, جو کچھ ہارنا ہی ہے. یعنی اگر میں سروس بھی نہیں کھیل سکتا تو یہ کام میں بہت اچھی طرح کر سکتا ہوں. یہ بھی سب سے انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے جو اس میں لمحہ فکریہ میرا خیال ہے ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پیچھے ٹیلنٹ ہی کوئی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ کے پاس ایسا تو نہیں ہو سکتا نا عرفان کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہی نہ ہو. ٹیلنٹ تو ڈیفینیٹلی ہے, لیکن میرے خیال سے کوئی فورم نہیں ہے اس ٹیلنٹ کو سامنے لانے کا. دیکھیں یہ مکسچر ہے, ساری چیزوں کا مکسچر ہے. نمبر 1 آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, آپ کی پرائرٹیز کے اندر گورنمنٹ لیول کے اوپر ڈپارٹمنٹ لیول پہ کسی کی پرائرٹی ہے ہی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جو پلیئر کی میں نے بات کی, ٹیلنٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. جو بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی یہی کوشش ہے کہ اگر میں نے فائنینشیلز کہیں اپنے دیکھنے ہیں, اسٹرانگ کرنا ہے, تو وہ کرکٹ کی طرف آ رہا ہے. تو پھر ہمیں بھیجنا, عرفان یہ نہیں, آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بھیجنے سے پہلے, بھائی ہر گیم میں ضروری تو نہیں ہے بندہ جائے نا. اگر ہمارے پاس کسی گیم کا آدمی نہیں ہے تو ہمیں ملک کی بدنامی اس طرح انٹرنیشنل فورم پہ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ سر دیکھیں یہی میں بات کرنے لگا تھا کہ اب آپ کے پاس جو را ٹیلنٹ ہے, جیسے نو بٹ کی بات کریں جنہوں نے گولڈ میڈل ویٹ لفٹنگ میں حاصل کیا, یا ارشد ندیم کی بات کر لیتے ہیں جنہوں نے آپ کو گولڈ میڈل دیا, ابھی تیسری پوزیشن انہوں نے ریسنٹ ایونٹ میں حاصل کی. یہ بھی ایسے ٹیلنٹ تھے کہ جو جیولن تھرو, اگر ارشد ندیم سے آپ بات کریں گے تو وہ بانس کے ساتھ ٹرائی کرتا رہا, تو آپ نے پرووائڈ کیا کیا. اسی طرح جو نیرج چوپڑا کی بات کریں, ان اکیلے کا بجٹ جو تھا اولمپکس سے پریپریشن سے پہلے وہ 10 کروڑ تھا. ہماری پوری اولمپک فیڈریشن کا جو بجٹ تھا, جنہوں نے جا کے پارٹیسپیٹ کرنا تھا, ان کا بجٹ 2 کروڑ تھا. یعنی کہ پوری ہماری پورا جو دستہ گیا اس کی پریپریشن کا بجٹ دیکھ لیں اور ایک انڈیویجول کا دیکھ لیں جو ادھر آپ کو گولڈ میڈل پرووائڈ کر رہا ہے. دا پوائنٹ از کہ یہ آپ کو سیریسنس دیکھنی پڑے گی, آپ کو اسپورٹس میں لانا پڑے گا. بالکل, ینگ ٹیلنٹ کو آگے لانے کے لیے فورمز بھی تو, اور میرا خیال ہے اس فیڈریشن یا جو کچھ بھی اس کھیل کو دیکھتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ سیریس فراڈ ہے. اچھا, پاکستان کے سپورٹس میں بہت بڑے بڑے فراڈی ہیں, آپ کو اس بات کا اندازہ, بڑے بڑے واردات ہیں, اور ایسے وارداتی ہیں کہ نام لیں تو ہونٹ سی دیے جائیں. لیکن خیر, اب ان وارداتیوں کو پکڑنے کا ٹائم ہے. ہم نے اولمپکس میں بھی اپنے ملک کا نام ڈبویا, بلکہ بدنامی کروائی, سے بہتر تھا نہ جاتے. اور اب ہم نے جو ٹینس میں حرکت کی ہے, اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی اس سے متعلقہ لوگ ہیں نا, ان سب کو کم از کم کان پکڑوا دینا. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.